جی السلام علیکم۔ ہماری آج کا سبق ہے، اس کا عنوان ہے مرزا غالب کی دوسری غزل، آہ کو ایک عمر چاہیے اثر ہونے تک، پھر کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا، یہ ہم پڑھ بھی چکے ہیں کلاس کے دوران اور اس کی تشریحات بھی کر چکے ہیں۔ ریویژن میں ابھی ہم اس کو جو تشریحات ہیں اس کو دیکھیں گے، اور مشکل الفاظ کے معانی اور اس کے ساتھ ساتھ شاعر کا اسلوب، یہ تمام چیزیں ہم انشاءاللہ آج کی کلاس میں ڈسکس کریں گے۔ امید ہے کہ آپ سب لوگوں کو میری آواز بھی آ رہی ہوگی اور آپ لوگ جو ہے وہ اس سے محظوظ ہوں گے۔ بہت مزے کی غزل ہے یہ، اور اس میں جو شاعر کا اسلوب اور اس کے ساتھ ساتھ ایک حسرت ہے جو کہ ان اشعار میں نظر آتی ہے ہمیں۔ پہلا شعر ہے، پہلے شعر میں شاعر کہتے ہیں آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک۔ اس شعر میں شاعر جو ہے نا وہ ایک اپنی زندگی کی خواہشات کو یاد کرتے ہوئے ایک طرح سے آہ بھرتے ہیں کہ نہ جانے میری زندگی کی خواہشات کب پوری ہوں گی، اور اگر پوری ہوں گی بھی تو پتہ نہیں اس وقت تک میں زندہ رہوں گا یا نہیں۔ اچھا، ہم اس سے پہلے یہ جو پوری غزل ہے اس غزل کی بلند خوانی کر لیتے ہیں تاکہ آپ لوگ یہ جو ہم نے کلاس میں پڑھا تھا وہ تمام چیزیں تازہ ہو جائیں۔ شاعر کہتے ہیں آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، پھر کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک۔ دام ہر موج میں ہے حلقہ صد کام نہنگ، دیکھیں کیا گزرے ہے قطرے پہ گوہر ہونے تک۔ عاشقی صبر طلب اور تمنا بیتاب، دل کا کیا کروں خون جگر ہونے تک۔ ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک۔ پرتو خور سے ہے شبنم کو فنا کی تعلیم، میں بھی ہوں ایک عنایت کی نظر ہونے تک۔ یک نظر بیش نہیں فرصت ہستی غافل، گرمی بزم ہے ایک رقص شرر ہونے تک۔ غم ہستی کا اسد کس سے ہو جز مرگ علاج، شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک۔ اچھا دیکھیں، اس میں مشکل الفاظ کے معنی تو میں نے آپ کو کروائے تھے۔ اب ہم ایک ایک شعر دیکھتے ہیں اور ایک ایک شعر کی جو تشریح ہے یہ آپ کے سامنے اسکرین پر آ رہی ہے۔ اس کو ہم شعر کی تشریح بھی کرتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ ہم اس کی جو تشریح آپ کی اسکرین پر آ رہی ہے اس کو بھی دیکھیں گے۔ اس میں سب سے پہلا جو شعر تھا اس کی تشریح اس میں پہلے شعر میں جو شاعر کہتے ہیں کہ آہ کو اثر پیدا کرنے کے لیے عرصہ درکار ہوتا ہے، اور جب تک آہ میں اثر پیدا ہوگا اور تمہاری زلف ہمارے دل کے حال زار سے آگاہ ہوگی تب تک ہم زندہ کہاں رہیں گے، ہم تو مر چکے ہوں گے۔ اسی لیے شاعر نے کہا آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، پھر کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک۔ اچھا اگلے شعر میں شاعر کہتے ہیں
दाम हर मौज में है। अच्छा, मैं इसकी साथ साथ आपको एक पेज और भी शेयर करता हूँ ताकि आपके सामने किताब का वो पेज भी रहे और आपके सामने ये पेज का आपकी जो किताब की गज़ल है उसका दूसरा पेज अभी आएगा, तो आप उसमें देखिएगा कि एक एक जो सफ़ा है उसकी तशरीह और उसके साथ साथ अशार की तशरीह ये हम करते हैं। ये ज़रा फाइल अभी ओपन हो जाए तो उसको हम फिर देखते हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा नेट भी प्रॉब्लम कर रहे हैं, मैं दोबारा शेयर करता हूँ आपको। जी स्टूडेंट्स, आपको स्क्रीन पे ये नज़र आ रहा होगा। तो शेर ये है, दाम हर मौज में है। मैं इसके साथ साथ हाईलाइट भी कर देता हूँ ताकि आपको ये पता चल जाए कि कौन सा जो है वो शेर इस वक्त हम चला रहे हैं तशरीह के लिए। इस वक्त है ये वाला शेर, आपको अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा जो मैंने हाईलाइट किया है। दाम हर मौज में है हल्का ये सदका में निहंग, देखें क्या गुजरे है कतरे पे गौहर होने तक। तो ये है वो शेर जिसमें शायर जो है वो ये बताना चाह रहे हैं कि बारिश का पहला कतरा जब सीपी में गिरता है तो वो मोती मोती बनता है। कतरा जो है पानी का कतरा और उसका सीपी में गिरना, सीपी कहते हैं वो जो घोंगे और सीपियाँ होते हैं ना, शायद आपने साहिल समंदर पर देखे हों। तो वो साहिल समंदर पर जो घोंगे और सीपियाँ हैं उसके अंदर एक मोती होता है जो पानी का कोई कतरा अंदर रह जाता है और वो हज़ारों साल तक जो है ना वो उसके अंदर पड़ा रहता है और उसके बाद वो कतरा जो है वो मोती बन जाता है। इसलिए शायर ने कहा बारिश का पहला कतरा सीपी में गिरता है तो वो मोती बनता है। शायर कहता है कि हर मौज चाहिए, मैं इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ। हर मौज एक जाल की मानिंद है और इस जाल का एक एक हल्का मुंह खोले मगरमच्छों का बना हुआ है। वो ये सैकड़ों मगरमच्छ मुंह खोले हुए हैं। ऐसी खतरनाक सूरत में एक कतरा, एक कतरे के मोती बनने तक इस पर क्या क्या मुसीबतें हायल होती हैं। दरपर्दा गालिब कहते हैं कि इंसान को दर्जे कमाल तक पहुंचने के लिए सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये है असल बात। इंसानी ज़िंदगी में जब तक मुश्किलात ना आए तो वो पक कर कुंदन नहीं बनता इंसान। मुश्किलात आती हैं ना तो वो उसमें सोचने समझने और दीगर सलाहियतों का इजाफा होता रहता है। मालूम ये होगा कि इंसान जब मुश्किलात सहता है तो वो पक कर कुंदन बन जाता है। यही बात असल में जो है वो गालिब कहना चाह रहे थे कि दाम हर मौज में है हल्का सदका में निहंग, देखें क्या गुजरे है ख़तरे पे गौहर होने तक। अगले शेर में शायर कहना चाह रहे हैं, आशिक़ी सब्र तलब और तमन्ना बेताब,
دل کا کیا کروں خون جگر ہونے تک. اب یہ والا شعر ہے جو شاعر کہنا چاہ رہے ہیں. میں اس کو ہائی لائٹ کرتا ہوں. پہلے تو عاشقی صبر طلب. اب دیکھیں جو اس کے اندر شاعر کہنا چاہ رہے ہیں شاعر کہہ رہے ہیں کہ عاشقی میں صبر ضروری ہے کہ صبر کے بغیر معاملات بگڑنے کا اندیشہ رہتا ہے، لیکن دل بے قرار کیے رہتا ہے کہ مراد جلد سے جلد پوری ہو، جلد سے جلد پوری ہو. اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک عجیب کشمکش میں پھنس گیا ہوں. ایسی صورت میں جب تک جگر خون کر کے عشق میں پختگی پیدا ہو، میں جب تک دل کا کیا علاج کروں. اسی لیے کہا عاشقی صبر طلب اور تمنا بیتاب، دل کا کیا کروں خون جگر ہونے تک. اگلے شعر میں شاعر کہتے ہیں ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے، لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک. شاعر کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ ہمارے لحاظ سے غفلت نہیں کرو گے، لیکن کیا کریں جب تک آپ کو خبر ہوگی. ایسا نہ ہو کہ ہم قبر میں چلے جائیں اور ہم مٹی میں مل جائیں. اسی لیے شاعر نے کہا کہ خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک. اب جو تشریح آپ کے سامنے اسکرین پر آ رہی ہے، شاعر کہتے ہیں کہ اے محبوب ہمیں معلوم ہے کہ تم ہماری جانب تغافل نہیں کرو گے اور ہماری خبر لو گے، لیکن سوال یہ ہے کہ جب تک تمہیں ہماری حالت اظہار کی خبر پہنچے گی تب تک تو ہمارا کام تمام ہو چکا ہوگا. مطلب یہ کہ ہم سوز دل کو برداشت نہیں کر سکیں گے اور ختم ہو جائیں گے. سوز دل سے مراد ہے ہم جب تک دل کا درد برداشت نہ کر پائیں گے اور ہم اس دنیا سے اس دانے پانی سے کوچ کر جائیں گے. اسی لیے کہا کہ خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک. پرتو خور سے ہے شبنم کو فنا کی تعلیم، میں بھی ہوں ایک عنایت کی نظر ہونے تک. اس شعر میں شاعر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح دھوپ شبنم کو فنا کی تعلیم دیتی ہے، یعنی جب دھوپ آتی ہے تو شبنم کہتے ہیں پانی کا چھوٹا قطرہ. تو پانی کے جتنے چھوٹے چھوٹے قطرے ہیں وہ جیسے ہی دھوپ پڑتی ہے، سورج کی کرنیں اوپر پڑتی ہیں تو وہ جو شبنم ہے، جو پانی کے چھوٹے قطرے ہیں، وہ ختم ہو جاتے ہیں، یعنی سوکھ جاتے ہیں. اب وہ سوکھ کر فضا میں جذب ہو جاتے ہیں، لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ دھوپ کے آتے ہی وہ قطرے جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں. تو اس چیز کو وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہی حالت جو ہے یہ ہماری ہے. یعنی اے محبوب تم آفتاب ہو اور میں شبنم کا ایک قطرہ، میری زندگی محض تمہاری محبت بھری نظر تک ہے. تم سورج کی طرح مجھ پر اپنا پرتاؤ ڈالو گی تو میں شبنم کی طرح فنا ہو جاؤں گا. یعنی آپ کی ایک نظر مجھ پر پڑے گی اور میں ختم ہو جاؤں گا. اسی لیے کہا پرتو قوت سے ہے شبنم کو فنا کی تعلیم، میں بھی ہوں ایک عنایت کی نظر ہونے تک. یعنی مجھ پر آپ کی ایک عنایت کی نظر ہوگی، میں بالکل اسی طرح سے ختم ہو جاؤں گا جس طریقے سے شبنم ختم ہو جاتی ہے جب اس پر جو ہے وہ اس کی سورج کی کرنیں اس پر پڑتی ہیں. اس اگلے شعر میں شاعر کہتے ہیں یک نظر بیش نہیں فرصت ہستی غافل، گرمی بزم ہے ایک رقص شرر ہونے تک. اس میں جو شاعر دراصل بتانا چاہ رہے ہیں وہ ایک انسان کی جب تک سانس چل رہی ہوتی ہے نا، تب تک وہ دنیا کے سارے میلے جو ہے نا وہ انجوائے کر رہا ہوتا ہے. دنیا کی ایک ایک جو ہے وہ خوبصورتی کو
اور اس میں پیش آنے والے تمام میلے اور لین دین کے معاملات، معلوم یہ ہوا کہ زندگی کے جتنے مزے ہیں وہ انسان کی سانس چلنے تک ہیں۔ انسان کی سانس چل رہی ہے تو اس وقت تک اس کو دنیا کی تمام تر لطف مل رہے ہیں، لیکن جیسے ہی یہ سانس ختم ہوئی ویسے ہی اس دنیا کے تمام تر احساسات ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہا گرمی بزم ہے رب سے شرر ہونے تک۔ اچھا، آخری شعر ہے اس غزل کا، اور اس میں شاعر کہتے ہیں: غم ہستی کا اسد کس سے ہو جز مرگ کے علاج، شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک۔ غم ہستی سے مراد یہ ہے کہ انسان جو اس دنیا میں آیا ہے تو اس کو اپنے ساتھ ساتھ دنیا کی تمام چیزوں کا غم ہے۔ کبھی اس کو طبیعت کی خرابی کا غم ہے، کبھی اولاد کا غم ہے، کبھی کمانے کا غم ہے، کبھی کسی چیز کا غم ہے تو کبھی کسی چیز کا۔ معلوم یہ ہوا کہ جب تک انسان زندہ ہے اس وقت تک وہ اس غم سے نجات حاصل کر نہیں سکتا، اور نجات جبھی ملے گی جب وہ مر جائے گا۔ تو اسی لیے کہا غم ہستی کا اسد کس سے ہو جز مرگ علاج، کہ جب تک انسان زندہ ہے اس غم ہستی کا علاج ہو ہی نہیں سکتا۔ شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک، یعنی جب تک رات ہے اس وقت تک شمع کہتے ہیں عموماً اس زمانے میں جب لائٹیں نہیں تھیں تو شمع جو ہے، یہ جو چراغ ہوتے ہیں یہ رات میں جلا دیے جاتے تھے، اور اس میں تیل اتنا ہی ڈالا جاتا تھا صبح ہونے تک بس وہ جلتا رہے، صبح ہوتے ہی جو ہے وہ بند ہو جائے۔ تو صبح ہونے تک بہرحال چراغ کو جلنا ہی ہوتا تھا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب تک زندگی ہے اس وقت تک انسان کو غموں میں جلنا ہی ہے۔ اب یہ غموں سے جلنا ختم جبھی ہوگا جب انسان کی زندگی ختم ہوگی۔ انسان کی زندگی ہے تو یہ غم ہے، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ اسی لیے شاعر نے کہا کہ شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک۔ اسکرین پر جو آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے، شاعر خود سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے اسد، زندگی کے غموں کا موت کے سوا دوسرا کوئی علاج نہیں۔ جب تک زندگی ہے غم رہے گا، اور موت کے ساتھ ہی یہ ختم ہوگا۔ دیکھو کہ محفل غم ہو یا بزم نشاط۔ محفل غم کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر کوئی غم کی کوئی بھی محفل ہو، کسی کا انتقال ہو، کسی کا جنازہ ہو، یا بزم نشاط ایسی محفل جہاں پہ خوشیاں، رقص و سرور کی محفل جس میں شادیانے بج رہے ہوں، ایسی محفل کو بزم نشاط کہا جاتا ہے۔ کہ اب کہتے ہیں کہ دیکھو کہ محفل غم ہو یا بزم نشاط، شمع کو ہر صورت صبح تک جلنا ہی پڑتا ہے، جب تک صبح نہیں ہوتی اسے بجھا نہیں دیا جاتا، یعنی ختم نہیں کر دیا جاتا، اسے جلنا ہی پڑتا ہے۔ اسی صورت غم حیات بھی موت کے ساتھ ہی ختم ہوتا ہے، یعنی جب تک چراغ جل رہا ہے تو اس چراغ کو جو ہے وہ صبح تک جلنا ہی ہے۔ اس جلنے سے مراد انسان کا اپنا اس غموں کے اندر جلنا ہے۔ زندگی جب تک باقی ہے غم حیات اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، غموں کو سہنا ہی ہے، ان سے فرار ممکن نہیں۔ اسی لیے کہا شاعر نے شمع ہر غم ہستی کا اسد کس سے ہو جز مرگ علاج، شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک۔ اب میں چاہوں گا کہ آپ میں سے کوئی بچہ اس کی ایک بار بلند خوانی کر لیں، بلکہ اب وقت تقریباً اینڈ پر ہے، تو یہ آج کی تشریحات تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی کچھ چیزیں۔ یہ میں نے فائل بھی آپ کو شیئر کر دی ہے گروپ میں۔ آج کی کلاس کے لیے فی الحال اتنا ہی۔ آپ میں سے کوئی ایک بچہ جو آج کی کلاس کے پارٹیسپینٹس ہیں ان کی مجھے، تو پھر میں آپ کی اٹینڈنس مارک کر دوں گا۔ ٹھیک ہے جی، اس کے ساتھ ہی آج کی کلاس کا جو وقت ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، چلیں ٹیک کیئر۔ اس کے ساتھ ہی کلاس کا وقت ختم ہوتا ہے۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔